کہ آپ لوگ جو یوم عاشورہ کا بیان کرتے ہیں، یوم عاشورہ کی فضیلت بتاتے ہیں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو 10 محرم کو ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے کافی عرصے کے بعد ہوئی، تو اس دن کو منانا اور اس دن کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فضیلت کو منسوب کرنا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو میں نے چاہا کہ یوم عاشورہ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ یوم عاشورہ کے حوالے سے جان سکیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی اسے بھی آپ اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ عاشورہ یہ عاشر سے بنا ہے اور عاشورہ کو عاشورہ کہنے کی چند وجہ ہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام کا 10واں دن ہوتا ہے، اس وجہ سے اس دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سال میں 10 ایام کو اللہ عز و جل نے بزرگی عطا فرمائی ہے، ان میں سے یہ دن یعنی ماہ محرم کی 10 تاریخ یعنی 10ویں محرم یہ 10ویں مقام پر ہے، اس لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ عز و جل نے 10 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ پر خصوصی عنایتیں فرمائی، اس نسبت سے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے معنی 10ویں کے ہوتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے جو حوالے سے جو باتیں آپ کو بتائیں اس میں 10ویں کی نسبت ہی سے بات ہے، اور اب میں آپ کو جو باتیں بتانے جا رہا ہوں اسے بغور سماعت فرمائیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عجائب المخلوقات کے اندر اور غنیت الطالبین میں 10ویں محرم سے متعلق چند باتیں آئی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے 10 محرم کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ بھی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے یادگار بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل نے عرش پر جو اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا وہ دن کوئی اور نہیں تھا، وہ عاشورے ہی کا دن تھا۔ پہلی مرتبہ جو بارش نازل ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو نازل ہوئی، پہلی رحمت جو نازل ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو نازل ہوئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی عاشورے ہی کو ہوئی، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف جو اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے ہی کو اٹھایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی اسی دن یعنی یوم عاشورہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلیلی جو میرے کریم نے عطا فرمایا وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو محفوظ رکھا پروردگار جل جلالہ نے وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دوبارہ جو اللہ نے عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو پروردگار نے جو شفا عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے جو جادوگروں پر غالب کیا وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے جو پروردگار نے آسانی سے پار فرمایا وہ بھی دن کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی یوم عاشورہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون جو ہے اسے پروردگار جل جلالہ نے جو غرق فرمایا تھا وہ بھی یوم عاشورہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی ولادت بھی یوم عاشورہ کو ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے پروردگار جل جلالہ نے جو نجات عطا فرمائی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے جو باہر نکلے وہ بھی یوم عاشورہ، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے جو آزاد ہوئے وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے وہ بھی یوم عاشورہ کو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ بھی یوم عاشورہ تھا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یوم عاشورہ کو جس کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں وہ جگر گوش بطول تاجدار کربلا امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی 10 محرم ہی کو ہوا۔ تو یہاں سے آپ یہ بات سمجھ چکے کہ یوم عاشورہ
تاریخ کے اعتبار سے کس طریقے کی اہمیت رکھتا ہے اور کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب یہ بات واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یوم عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور یوم عاشورہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بھی منایا جاتا تھا، لیکن امت مسلمہ کو اسلام کی عظیم دولت، اصلی اسلام کی عظیم دولت جس عظیم قربانی سے میسر ہوا ہے، وہ کوئی اور دن نہیں تھا، وہ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، یوم عاشورہ اور زمانہ جاہلیت، یہودی یوم عاشورہ کو اپنے لیے نجات کے طور پر مناتے تھے، کیونکہ پروردگار جل جلالہ نے فرعون سے انہیں نجات عطا فرمائی تھی۔ صاحب تفسیر ابن کثیر نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس دن کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے نوازا تھا، لہذا ہم لوگ اس دن کے احترام کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور اسے صاحب تفسیر ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے یوم عاشورہ کا روزہ کبھی ترک نہیں فرمایا، اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے حوالے سے پوچھا تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کا حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے معاملے کے اندر بھی یہودی لوگوں کی جو ہے وہ نقل پسند نہیں فرماتے تھے۔ میں اپنی قوم سے، امت مسلمہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال کے حوالے سے یہ فرما کر کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، وجہ یہی تھی کہ یہودی صرف 10ویں کا رکھتے ہیں، ہم 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھ کر ہم ان کی مخالفت اس اعتبار سے کریں گے کہ ہم تمہاری نقل نہیں کرتے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی نقل پسند نہیں تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے 9ویں کا بھی روزہ رکھیں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روزے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اگر اسے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا جذبہ اور 9ویں کے روزہ رکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا بھی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے، بہقی شریف میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشورہ کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے رکھنے کی جستجو کرتے نہیں دیکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کا روزہ کتنا اہم ہے اور کتنا باعث فضیلت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا: یوم عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کے 10 یعنی 9 دن کے روزے، ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے، اور فجر کی فرض سے پہلے کی 2 رکعتیں یعنی سنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اب میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اسے آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہم نے کیا کرنا چاہیے اور کس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اسے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اس دن خاص طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں، غربا، یتامہ، مساکین کا خیال کریں، امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں پانی کی سبیلیں لگائیں، ذکر امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی محفلوں کا انعقاد کریں، امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ کے اندر جو کچھ ممکن ہو سکے ایصال ثواب کریں۔ اور ایک خاص بات عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ سادات کرام کی اس دن بھرپور خدمت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اہل و عیال پر یوم عاشورہ کو خرچ کرنے پر جب مولا برکتیں عطا فرمائے گا تو نبی کی آل پر خرچ کرنے پر کیا اللہ برکتیں نہیں عطا فرمائے گا؟ میری گزارش ہے کہ آپ اس دن کو حدود شریعت میں رہتے ہوئے منائیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، 90 کا روزہ رکھیں، عبادت و ریاضت میں وقت گزاریں، ایصال ثواب کریں، اور جتنی بھی نیاز وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ کوئی بھی جو ہے غیر شرعی نہیں ہے، اس پر فاتحہ دے کر امام عالی مقام اور اہل بیت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ یوم عاشورہ کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں 90 10ویں کے روزے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے یوم عاشورہ کو بہت سارے ظالموں سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیشتر امت کو نجات عطا فرمایا تھا، ایسے پروردگار جل جلالہ یوم عاشورہ کے صدقے میں امت مسلمہ کو بھی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر ظالم سے محفوظ رکھے اور سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے خلاف شریعت امور سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے 90 اور 10ویں کا روزہ رکھیں اور پروردگار جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور توبہ بھی کریں۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اس لیے کہ یوم عاشورہ کے دن ہی، یوم عاشورہ کو ہی پروردگار جل جلالہ قیامت قائم فرمائے گا۔ اگر وہ دن ہم نے عبادت و ریاضت میں گزار دیا تو امید ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ عز و جل ہمیں شرمندہ نہیں فرمائے گا، بلکہ اس دن کی عبادت و ریاضت ہمیں میدان قیامت میں کام آ جائے گی۔ تو قرآن مقدس کی یوں تو ایک ایک آیے کریمہ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتی ہیں، لیکن پروردگار جل جلالہ کی اس کتاب کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بعض کاموں کے لیے بے پناہ فضیلتیں اور برکتیں رکھتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج سورہ کہف کی فضیلت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک سورہ مبارکہ ہمارے لیے کیسے کیسے موقع پر سکون کا سامان فراہم کرتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا کہ وہ بدک رہا ہے اور ایک بادل نمودار ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ ہے جو قرآن مقدس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو پروردگار جل جلالہ نے آسمان پر ایک بادل کو نمودار فرمایا جسے اس نے دیکھا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکینہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ وہ کون سی سورت تلاوت کر رہے تھے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے قلب پر سکون نازل فرماتا ہے اور اسے سکون کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ فتنے دجال کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے، سب نے اللہ کی پناہ مانگی فتنہ دجال سے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے دجال کے سلسلے میں، یعنی دجال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان چلے جائیں گے اور بہت سارے سورہ کہف کی 10 آیات کی وجہ سے اور اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ سے فتنہ دجال سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سورہ مبارکہ کا پڑھنے والا کہیں بھی مرے اور کہیں بھی دفن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر سے لے کر مکہ تک نور ہی نور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت سے آگاہ نہ کروں کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس کی عظمت نے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیا، ایسے ہی اس کے پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا۔ یعنی جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، جو گیپ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سب نے عرض کی ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ کہف ہے، جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور مزید اس کے علاوہ اور 3 روز کے گناہ بھی، اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مزید سماعت فرمائیں جو تفسیر روح البیان میں موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر میں نے سورہ کہف کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ سورہ کہف اگر پوری یاد کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور روز کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے